بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر وفیت سے ہیں؟ انشاءاللہ خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج آپ کو سورۃ نور کی اردو ٹرانسلیشن بتانی ہے۔ سورۃ نور کا 6 پارٹ ہے۔ پلیز ویڈیو کو غور سے سنیں، لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور پلیز واچ ٹائم ضرور پورا کریں۔ سورۃ نور میں بھی بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ قرآن کے ترجمے کو غور و فکر کریں گے تو ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ، آمین۔ چلیں پھر آپ سنیں۔ سورۃ نور مکی ہے اور آیات اس کی 64 ہے، رکوع 9 ہے اور پارہ 18 چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ ترجمہ۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ بے شک آپ اسے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ خود ایسے لوگوں کے لیے سزا تجویز کر رہا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا انصاف فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ آپ کو بتایا تھا نا میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہ یہ سورۃ نور اتری تھی جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، بہتان لگایا گیا تھا، قافلے میں پیچھے رہ گئی تھی، تو جو شخص ان کو لے کر آیا تو اس پہ بہتان لگایا، نعوذ باللہ بہت غلط والا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ساری نصیحتیں سورۃ نور میں بتائیں۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لیتے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ نون مسلم تو مانتے ہی نہیں کہ اللہ یہ سب نظام چلا رہا ہے دنیا کا، وہ سمجھتے ہیں سب کچھ نیچرل ہو رہا ہے۔ نیچرل کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ہر چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ بے شک یہ مانتے ہی نہیں ہیں اس بات کو کہ اللہ ہے، تو یہ ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر کیسے پتہ چلا نبی کی بیوی کے اوپر الزام لگ رہا ہے، اور وہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور اتاری اور سارا کچھ بتایا کہ تم لوگ جو اس سے الزام لگا رہے ہو تو یہ سب غلط ہے، ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہے وہاں موجود ہے اوپر، تو اس اللہ تعالیٰ نے آیت میں سارا کچھ بتایا نا، قرآن میں سب کچھ بتایا کہ جو کچھ یہاں ہو رہا تھا کیسے پتہ چلا، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں دھیان رکھنی چاہیے کہ یہ جو آج کل لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ نیچرل ہے، قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں، سنیں اور سمجھیں، پھر پتہ چلے گا کہ اللہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور دنیا کو پیدا کیا، اور قرآن ایسے ہی نہیں اترا، قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا اللہ نے بھیجا لکھ کے، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ سرے بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر جب بہتان لگایا گیا، یہ اللہ تعالیٰ
ताला ने आयत उतार के ये सब नसीहत की कि तुम लोग उस वक्त गवाह क्यों नहीं लाए और तुमने अच्छा गुमान क्यों नहीं किया कि वो नबी की बीवी थी, तो आप लोगों ने अच्छा गुमान क्यों नहीं किया उनके बारे में, क्यों इस तरह के इल्ज़ाम लगाए। तो अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हुए कि वो गवाह नहीं लाए हैं, अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। अगर तुम लोगों पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और रहम करम ना होता तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे इनकी पादाश में बड़ा अजाब तुम्हें आ लेता। ज़रा गौर तो करो उस वक़्त तुम कैसी सख्त गलती कर रहे थे जबकि तुम्हारी एक ज़बान से दूसरी ज़बान इस झूठ को लेती चली जा रही थी और तुम अपने मुंह से वो कुछ कहे जा रहे थे जिसके मुतल्लिक तुम्हें कोई इल्म ना था। तुम इसे एक मामूली बात समझ रहे थे, हालांकि अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी बात थी। क्यों ना इसे सुनते ही तुमने कह दिया कि हमें ऐसी बात ज़बान से निकालना ज़ेब नहीं देता। सुबहान अल्लाह, ये तो एक बुताने अजीम है। अल्लाह तुमको नसीहत करता है कि आइंदा कभी ऐसी हरकत ना करना। अगर तुम मोमन हो अल्लाह तुम्हें साफ साफ हदायत देता है और वो अलीमुल हकीम है। जो लोग चाहते हैं कि ईमान लाने वालों के ग्रोह में फाहिश फैले वो दुनिया और आखिरत में दर्दनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर अल्लाह का फजल और इसका रहम व करम तुम पर ना होता और ये बात ना होती कि अल्लाह बड़ा शफीक और रहीम है, तो ये चीज़ जो अब भी तुम्हारे अंदर फैलाई गई थी बदतरीन नताइज दिखा देती। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इसकी पैरवी कोई करेगा तो वो इसे फहश और बदी ही का हुक्म देगा। अगर अल्लाह का फजल और इसका रहम व करम तुम पर ना होता तो तुम में से कोई शख्स पाक ना हो सकता, मगर अल्लाह ही जिसे चाहता है पाक कर देता है और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। बेशक तुम में से जो लोग साहिब फजल और साहिब मक़दिरत हैं वो इस बात की कसम ना खा बैठें कि अपने रिश्तेदार मस्कीन और महाजर फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद ना करेंगे। इन्हें माफ़ कर देना चाहिए और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे? अल्लाह की सिफ़त ये है कि वो गफूर और रहीम है। जो लोग पाक दामन बेखबर मोमन औरतों पर तोहमतें लगाते हैं इन पर दुनिया और आखिरत में लानत की गई और इनके लिए बड़ा अजाब है। वो इस दिन को भूल ना जाए जबकि इनकी अपनी ज़बानें और इनके अपने हाथ पांव इनके करतूतों की गवाही देंगे। इस दिन अल्लाह वो बदला इन्हें भरपूर दे देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं और इन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह ही हक है, सच को सच कर दिखाने वाला। खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। पकीज़ा औरतें पकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पकीज़ा मर्द पकीज़ा औरतों के लिए हैं। इनका दामन पाक है और उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं इनके लिए मग़फ़िरत है और रिज़्क़ करीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो और अपने घरों के सिवा दूसरे घरों में दाखिल ना हुआ करो जब तक के घर वालों की रज़ा ले लो और घर वालों पर सलाम ना भेज लो। ये तरीका तुम्हारे लिए बेहतर है। तवक्का है कि तुम इसका ख्याल रखोगे। फिर अगर वहाँ किसी को ना पाओ तो दाखिल ना हो जब तक कि तुमको इजाज़त ना दे दी जाए। और अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस हो जाओ। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा पकीज़ा तरीका है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह इसे खूब जानता है। अलबत्ता तुम्हारे लिए इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि ऐसे घरों में दाखिल हो जाओ जो किसी के रहने की जगह ना हो और जिनमें तुम्हारे फ़ायदे या काम की कोई चीज़ हो। तुम जो कुछ ज़ाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो सब की अल्लाह को ख़बर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमन मर्दों से कहो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा तरीका है और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उससे बाखबर रहता है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमन औरतों से कह दो कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं बजुज़ उसके कि जो खुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें और अपना बनाव सिंगार ना जाहिर करें, मगर इन लोगों के सामने शोहर बाप और शोहरों के बाप अपने बेटे शोहरों के बेटे भाई भाइयों के बेटे बहनों के बेटे अपने मेल जोल की औरतें अपने ममलूक वो ज़बरदस्त मर्द जो किसी और किस्म की गरज ना रखते हों और वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ ना हुए हों। वो अपने पाँव ज़मीन पर मारती हुई ना चला करें कि अपनी जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है इसका लोगों को इल्म हो जाए। ए मोमनो तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो। तवक्का है कि
فلاح پاؤ گے۔ تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالحہ ہو ان کے نکاح کر دو، اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائے انہیں چاہیے کہ ابھی اختیار کرے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور تمہارے مملکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کرے ان سے مکاتب کر لو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی فائدوں کی خاطر کعبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے۔ ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہے، اور ان قوموں کی عبرت ناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ الحمدللہ 10 رکوع تک آپ کو سب بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا سورۃ نور میں بتایا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے بتاؤں گی۔ آپ پلیز ویڈیو کو ضرور لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنے کانٹیکٹ میں ان کو پھیلانا ہے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ بتان لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ کتنا سخت اس کا اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہے اور کتنا سخت گناہ ہے، اور پردے کا کیسا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو کہ پردے کی پابند ہو جائیں انشاءاللہ، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔